پھر اسلام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جتنے مذاہب آئے ختم ہو گئے، تبدیل ہو گئے، ان میں ترمیم ہو گئی، ان میں تبدیلیاں آ گئیں۔ دین اسلام اس لیے بھی ابھی تک اسی طرح قائم ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے دین اسلام کی وہ قرآن ہے، اور قرآن کے محفوظ ہونے کے لیے اللہ کا اپنا اعلان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ باقی جتنی کتابیں ہیں وہ تبدیل ہو گئیں، ان میں تبدیلیاں اور رد و بدل کیے گئے، اور صرف ہم نہیں کہتے، جو مذہب اور جو دین پہلے موجود تھے جن کی کتابوں میں تبدیلیاں ہوئیں، ان کے اپنے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ ان میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ اب دین اسلام الحمدللہ اسی طرح قرآن مجید بھی موجود، ایک لفظ کا رد و بدل بھی الحمدللہ نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ اب اگر ہم دوسرے مذاہب کو دیکھتے ہیں، یعنی ہندو مت ایک بڑا پرانا یوں کہہ لیں کہ سلسلہ ہے اور چل رہا ہے۔ اسلام کی بنیاد جو قرآن نے بنیاد رکھی ہے وہ توحید پرستی ہے، اور توحید سب سے یعنی پہلا اور مین عقیدہ ہے۔ اس کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر سورہ اخلاص بالکل ایک واضح ہے، آیت الکرسی ہے، قرآن مجید کے اور مقامات ہیں جہاں پر توحید کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ہندو مت کے اندر شرک کی ہر قسم پائی جاتی ہے، کوئی یعنی ایک قسم نہیں، ہر قسم کی شرک ان کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں ان گنت دیوتا ہے، اور اسی طرح ان کے دیوتاؤں کی کل تعداد ہندوؤں کی، ہندو مت مذہب کے یعنی جو پیروکار ہیں ان کے یوں کہہ دیں کہ جھوٹے خدا، ان کی تعداد ویسے کبھی اندازہ لگائیے گا، یا اتنی دیر میں بھی سوچ لیں بھی کوئی اندازہ لگائیں، امید ہے کہ آپ کے اندازوں سے زیادہ ان کے خدا ہیں۔ میں تو خود پڑھ کے حیران ہو گیا کہ اتنے خدا معاذ اللہ۔ ہندو مت مذہب کے اندر 33 کروڑ کے لگ بھگ دیوتا ہیں جن کو وہ خدا مانتے ہیں، 33 کروڑ ان کے خدا ہیں۔ جس مذہب میں اتنے خدا ہوں اس کا خود اندازہ لگائیں کہ ان کی بنیاد کیا ہوگی۔ اسلام کی عقائد بالکل واضح ہیں، قابل عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر عقائد کا ذکر بھی فرمایا، جیسے ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ اس طرح قرآن کے اور مقامات میں بھی یہ عقائد بالکل واضح ہیں، اور ہندو مت کے اندر ان کا کوئی مرکزی عقیدہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا بھی کوئی عقیدہ ہوتا ہے، کوئی مین بنیاد ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، ایسی نہ کوئی بات ہے نہ کوئی چیز ہے، نہ ان کے اندر ایسا کوئی خیال ہے۔ اس کے بعد دین اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سید العالمین ہیں، جبکہ ہندو مت کے اندر کوئی مرکزی شخصیت، کوئی رہنما، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایک بندہ ہو کہ جس کا بندہ کہے کہ اس کو مانتے ہیں، کوئی مرکزی بندہ، یہ صرف میں تقابل بیان کر رہا ہوں، اس لیے خود اندازہ لگائیں کہ جب رہنما کوئی نہیں ہے، ایک مذہب کا، ایک فرقے کا یا ایک گروہ کا کوئی مذہب مرکزی شخصیت نہیں، کوئی رہنما نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی بانی ہے۔ مختلف لوگ کہتے ہیں کہ مختلف بانی ہیں، جب ایک بندہ ہی نہیں ہے تو کس کے پیچھے چلیں گے، کون سی ہدایت پائیں گے، کہاں پہنچیں گے جب رہنمائی نہ ہو۔ اسی طرح الہامی کتاب اگر ہے تو قرآن مجید
مسلمانوں کے پاس ایک الہامی کتاب ہے اور جس میں کوئی رد و بدل نہیں، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، جبکہ ہندو مت کے اندر کوئی متفق علیہ کوئی کتاب ہی نہیں ہے، مختلف کتب ہیں، اسی طرح ان کے پاس کوئی الہامی کتاب تو ویسے نہیں ہے، باقی ان کی جو کتب ہیں وہ ساری کی ساری مختلف ہیں، ہر ان کے جو گروہ ہیں سب کے پاس علیحدہ علیحدہ کتابیں ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اسلام کے اندر مساوات ہے، اسلام انسانی مساوات کا علم بردار ہے، یہ یعنی ایک مین بنیاد اور پوائنٹ ہے اسلام کے اندر۔ اس میں عزت و توقیر کا معیار اگر بات کی جائے تو وہ تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے، یعنی ذات پات نہیں، مال و دولت نہیں، اللہ کے ہاں تقوی والا ہی عزت والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جبکہ ہندو مت کے اندر ہندو مت ذات پات کے قائل ہیں، اور ان کے اندر جو ذاتیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، مقرر کی ہوئی ہیں، جو بڑی ذات والا ہے اس کی عزت ہے، باقی ان کے ہاں کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر ہر شخص کو پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے، یہ اسلام نے ایک مین بنیادی چیز عطا کی ہے، اور تعلیم جو ہے ہر انسان کا پہلا حق ہوتا ہے۔ اسلام نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، عالم دین بننے کے لیے یہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ فلاں قوم کا بنے فلاں قوم کا نہ بنے، نہیں، جس کو اللہ ہدایت دے، جس کو اللہ توفیق دے وہ دین پڑھے، دین سیکھے اور سکھائے، یہ اسلام کا ایک مین بنیادی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم ہندوؤں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ چیز بھی نہیں ہے، بلکہ ہندو مت مذہب کے اندر یہ ہے کہ وہ برہمن جو ان کے اندر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف دین یا مذہب کو سیکھنے کی اجازت صرف برہمن کو ہے، باقی جتنے شودر ہیں، جتنے یہ لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی عقائد کے اندر زمین میں انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اسلام کا ایک مین بنیادی عقیدہ ہے۔ جبکہ ہندو کے اندر یہ ہے کہ برہمن ہی سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں اور باقی جتنی ذاتیں ہیں وہ کچھ نہیں، صرف خلیفہ، نیب، بڑا، سردار، چودھری کچھ بھی۔ ہندو مت مذہب کے اندر صرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ برہمن کو اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چودھری، ملک، بڑا یا یوں کہیں کہ بھی خلیفہ، نائب، حاکم کچھ نہیں بن سکتا، صرف حکومت، امارت، ملکیت سب کچھ وہ کہتے ہیں برہمن کے پاس ہے، یعنی ادھر ہی ذات پات کے اندر ہی تقسیم کر دیا۔ جن کا مذہبی ذات پات پہ تقسیم ہے، ان کی کیا بنیاد ہے، ان کی کیا اصل ہے، ان کا میں تو کہتا ہوں کہ وہ بڑے عجیب لوگ ہیں جو ہندو مذہب کے اندر ہے، پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے دوسرے مذاہب کو پڑھا، جنہوں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ان کے یوں سمجھے کوئی مجبوری ہے، ورنہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے اور کوئی بہانہ باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مثال لیتے ہیں